کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی، ہم نے اپنی اولاد کو صحیح سانچے میں نہیں ڈھالا، کہ اس وجہ سے ہماری آخرت میں کوئی خرابی نہیں آئے گی؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یاد رکھو، اگر ہم نے اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو دین سے آراستہ نہیں کیا، دین کی اہم باتیں ان کو نہیں بتلائی، نہیں سکھائی، تو ہمیں کل قیامت کے دن ذلت و رسوائی کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ ذلت و رسوائی کے پہاڑ ہمارے اوپر ٹوٹیں گے، یقیناً ٹوٹیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اولاد کو ماں باپ کے ذمہ دیا ہے۔ اولاد اپنے ماں باپ کی پابند ہوتی ہے، اپنے ماں باپ کے اختیار میں ہے، اور یہی اولادیں اگر بے دین بن رہی ہے، دین سے دور ہے، نمازوں کو قائم نہیں کر رہی ہے، ہمارا معاشرہ اگر گندہ ہو رہا ہے، تو اس کی اصل وجہ ہم ہے۔ اس کی اصل وجہ ہم ہے، کیونکہ جب یہ بچے نادان تھے، ناسمجھ تھے، ہمیں انہیں دین سکھلانا چاہیے تھا، دین سے جوڑنا چاہیے تھا، اور ہم نے ان کو دین سے دور کر دیا، تو یہ تو پھر بے دین ہو گئے، یقیناً ہوں گے۔ اس کی اصل وجہ اور اصل کوتاہی آج کے والدین و والدہ ہے۔ ہم نے اپنی اولاد کو بے پرواہ چھوڑ دیا ہے، لاپرواہ چھوڑ دیا ہے۔ ہم یقیناً، بالکل یقینی بات ہے، ان کا بالکل بھی دینی اعتبار سے خیال نہیں رکھتے، دینی اعتبار سے ان کا بالکل بھی دھیان نہیں رکھا جا رہا ہے۔ باپ کا اگر دھیان ہے، ماں کا اگر دھیان ہے، ماں اگر اپنے بچے کو کوئی بات سمجھاتی ہے، والدین اگر اپنے بچے کی توجہ کسی بات پر ڈالتا ہے، تو وہ دنیا ہے، دنیا کے طریقے، دنیا کا رہنا سہنا، دنیا کے کام کاج ہم اپنے بچوں کو بڑے لگن اور فکر سے سکھا رہے ہیں۔ دین کے متعلق ہم اپنے بچوں کو کچھ بھی نہیں سکھا رہے۔ اگر ہم نمازی ہیں، نمازی قائم کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اور اپنی اولاد کی طرف کوئی دھیان نہیں لگاتے، اپنی اولاد کا کوئی خیال نہیں رکھتے، تو ہماری نمازیں ہمارے لیے کافی نہیں ہیں جنت تک پہنچانے کے لیے۔ ہماری نمازیں، ہماری عبادت ہمارے لیے کافی نہیں ہے عذاب قبر کو ٹالنے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک قصہ آیا، ایک واقعہ آیا۔ ایک والد اپنے بچے کی شکایت لے کر آیا۔ والد نے اپنے بچے کا بڑا گلا اور شکوہ پیش کیا عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے۔ تو بچے کو جب بلایا گیا اور مقدمہ دونوں کا جب سامنے رکھا گیا، دونوں کی باتیں سنی گئی، تو اس مجلس میں حضرت عمر نے سب کے سامنے والدین کو قصوروار ٹھہرایا۔ بچے کی جب بات سنی کہ ہمیں ان واقعات سے ڈر نہیں لگتا، ہماری عدالت لگنی ہے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے، ہمارا فیصلہ ہونا ہے، ہمارے متعلق بتایا جائے گا اللہ تبارک و تعالی کے سامنے، کہ یہ اولادیں ہمارے گریبان نہیں پکڑے گی کل قیامت کے دن، کیا یہ اولادیں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے شکایتیں نہیں کرے گی؟ عمر نے جب اس جوان کی بات کو سنا، اس نے کہا کہ میرے باپ نے میرا نام ایسا رکھا ہے جس کا معنی بالکل غلط ہے، اور میری والدہ نے، میرے والد نے ایسی عورت سے شادی کی ہے جو بے دین ہے، اس نے میری تربیت نہیں کی، اس نے مجھے دین نہیں سکھایا۔ تو ہم بھی اپنے گریوان میں جھانک کر دیکھیں، ہم نے اپنے گریوانوں میں جھانکے، ہم اپنے گریوانوں میں جھانکے اور دیکھیں کہ ہماری اولادیں کیا کر رہی ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر آج جو دین نہیں ہے، ہماری بستی جو بے دین ہے، ہماری مساجد جو ویران پڑی ہے، آج ہمارے گھروں کے اندر بدکاریاں ہو رہی ہے، ہمارے گھروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نافرمانی ہو رہی ہے، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے اولادوں کی صحیح وقت پر تربیت نہیں کی، ان کو صحیح وقت پر دین سے نہیں جوڑا، ہم نے ان کو دین نہیں سکھایا، اسی وجہ سے اولاد بے دین ہے،
اس اولاد سے آنے والی نسل وہ بے دین ہے۔ ایک باپ، ایک ماں اگر اپنے بچے کی اچھی تربیت کر لے، ایک والد اگر اپنی بچی کی اچھی تربیت کر لے، اس کو دین سکھا دے، دین سے جوڑ دے، اس کو دین کے بارے میں بتلا دے، تو وہ خود تو دیندار ہوگا، وہ بچہ، وہ بچی دیندار ہوگی، لیکن اس سے آنے والی نسل پھر بے دین نہیں ہوگی، دیندار ہوگی۔ اس سے آنے والی نسلیں پاکیزہ بنے گی، بے دین نہیں بنے گی۔ اس بات پر توجہ دے، دھیان دے۔ والدین اور والدہ سستی کا، غفلت کا شکار بن چکی ہے، غفلت کی چادر اوڑھ لی ہم نے۔ دوستو، غفلت کی چادر کو اتارنے کا وقت ہے۔ ہم اپنی گلیوں میں، اپنے گھروں میں دیکھیں کہ ہماری اولادیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی، کس رخ پر، کس موڑ پر ہماری اولادیں کھڑی ہیں۔ یہ معاملہ بڑا سنگین ہے، بڑا سخت ہے، اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ عجیب و غریب ایسے فتنے، ایسے گناہ ہمارے سامنے نکل کر آ رہے ہیں جن کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ والدین اور والدہ کی لاپرواہی کی وجہ سے اولادیں ایسے گناہوں میں پھنس چکی ہے، ایسی خرابیوں میں ملوث ہو چکی ہے کہ اگر باپ کے سامنے وہ گناہ ظاہر کر دیا جائے، ماں کے سامنے وہ گناہ ظاہر کر دیا جائے تو اپنے بیٹے کہنے کے لیے نہ سمجھے اسے بالکل بھی۔ والدین والدہ اس کو اپنا بیٹا کہنے سے ہی منع کر دے۔ ہم باہر کو دیکھیں، باہر کی دنیا کو جھانک کر دیکھیں کہ ہماری اولادیں ہماری لاپرواہی کی وجہ سے کیا کر رہی ہے، کن کن مجلسوں میں بیٹھتی ہے، کیسے کیسے لوگوں سے ان کے تعلقات ہیں، کیسے دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک کیا کرتے ہیں۔ والدین اور والدہ کی ذمہ داری ہے وہ اس بات پر دھیان دے، توجہ دے۔ صرف دنیا ہی کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ آخرت کا ہے۔ کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو؟ جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ہم نے تم کو لڑکا دیا، لڑکی دی، اولادیں دی تم کو، تم نے کیا خیال رکھا ان اولادوں کا، تم نے کیا دھیان رکھا ان اولادوں کا؟ اولاد کی اچھی تربیت کرنا یہ عبادت ہے، اولاد کو پاک مال کھلانا یہ بھی عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ اس کے اچھے کاموں کے بارے میں بتلانا، اچھے کاموں سے اس کو جوڑنا، یہ عبادت ہے، اور ایسی عبادت ہے کہ انسان قبر تک پہنچ جائے گا، اس کا ثواب اس کو مسلسل ملتا رہے گا۔ میں رات کے وقت نفل پڑھ لوں، اس کا ثواب صرف رات کے لیے ہے، اور اولاد کو ایک اچھی بات سکھلا دی، اس اولاد نے اس بات پر عمل کر لیا، تو جب تک وہ عمل کرتی رہے گی، اس کے ذریعے جتنے لوگ عمل کرتے رہیں گے تب تک ثواب ملتا رہے گا۔ اولاد کی تربیت کرنا، اس کو دین سکھلانا ایسی عبادت ہے جس کا ثواب ختم ہوگا نہیں، قیامت تک ثواب چلتا رہے گا، صدقہ جاریہ چلتا رہے گا۔ تو آج سب سے بڑی کمی یہی ہے، ہر گھر کے اندر یہ دکھڑا ہے، ہر گھر کے اندر یہ گلے اور شکوے اور شکایتیں ہیں۔ ہر والدین اور والدہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے، اپنی اولاد کو اچھا بنائے، بہتر بنائے، اس کو سب سے زیادہ دین سکھلائے، اس کو دین سے جوڑے۔ بچہ اگر ڈاکٹر ہے تو وہ دیندار ہونا چاہیے، بچہ اگر وکیل ہے وہ دیندار ہونا چاہیے، وہ سرکاری کسی دفتر میں اگر کام کر رہا ہو تو وہ دیندار ہونا چاہیے، وہ نمازی ہونا چاہیے، وہ نیک صالح اعمال کا پابند ہونا چاہیے، اس کو نیکی سے محبت ہونی چاہیے، گناہوں سے نفرت ہونی چاہیے۔ جب ایسی اولادیں ہم بنائیں گے، پھر دیکھنا ہماری مسجدیں ویران نہیں رہے گی، ہماری گلیوں کے اندر گناہ نہیں ملیں گے، ہماری بستیوں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر پھر بدخوری نہیں ہوگی، پھر بے دینی نہیں ہوگی، پھر دین آئے گا، دین کا اجالا ہوگا، دین کی روشنی ہوگی، دین کی برکتیں اترے گی پھر۔ اور وہ والدین، وہ والدہ اس بات کو سمجھ لے، یقینی بات سمجھ لے، دل کی تختی پر اس بات کو لکھ لے کہ اگر اولاد کو بے پرواہ چھوڑ دیا، اس کو دین سے بالکل بھی نہیں جوڑا، تو تیری نماز، تیری تہجد،
تیرا حج تیرے کچھ کام نہیں آئے گا. عملت كثيرا وها قد حصل سهرت تعبت وقد طاب ذا اليوم حلم